بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سینٹر چینل میں خوش آمدید ویورز۔ جس طرح اس چینل پہ آپ کو بہت سی اسلامی ہسٹری کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں، بہت سے واقعات ملتے ہیں اور آپ کے نالج میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے اضافے کے لیے آج میں سورۃ اخلاص، سورۃ الناس اور سورۃ فلق کے بارے میں بتاؤں گی کہ ان کا نزول کب اور کیسے ہوا، کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائی اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ اخلاص کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ تینوں صورتوں کے بارے میں سارا کچھ جان سکیں، کہیں سے بھی اسکپ نہ کیجیے۔ سورۃ اخلاص کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا اور یہ صورت کب نازل کی۔ اخلاص کا معنی ہے صاف کرنا، خالص کرنا۔ اس صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو غلط قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے، اسی لیے بھی اس صورت کو سورۃ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص بہت فضیلت والی صورت ہے۔ اس صورت کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے کہ اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نمازوں میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس عمل کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس صورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں ان تمام لوگوں کے عقیدے کو غلط قرار دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے۔ کچھ کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو پیش کیجیے۔ اس کے جواب میں سورۃ الاخلاص نازل ہوئی تھی۔ سورۃ الاخلاص کا مرکزی خیال جو ہے اس میں بھی توحید کے جامع بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں توحید کا تعارف کرایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی کسی اعتبار سے اس جیسا ہے۔ وہی مخلوق کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ شریک، اولاد اور ہمسر یعنی برابری کرنے والے سے پاک اور یکتا ہے۔ اس صورت میں تمام انسانیت کو توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورت کے مضامین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں یعنی نماز فجر میں سنتوں میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو تھی سورۃ اخلاص، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ سورۃ اخلاص کب اور کہاں نازل ہوئی، کس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اس میں کیا فرمایا۔ تو آئیے اگلا دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفلق میں اور سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور یہ صورتیں کب نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کو موعظتین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے آخر میں دو صورتیں ہیں جنہیں موعظتین یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نمازوں کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی ناسازی کے موقع پر بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا مرکزی خیال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اعلان اور نقصان دہ چیزوں سے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جادو، شیطان، جنات اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ سورۃ الفلق میں اندھیری رات، جادو،
اور حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ الناس میں یہ بتایا گیا ہے کہ برائی کی طرف بلانے والے انسانوں اور جنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا ہر نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرہ کے برابر بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور اپنی دعاؤں سے اس کی پناہ کے حصول کی کوشش کرے۔ معززین میں دنیا اور آخرت کی تمام آفات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم دنیاوی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے کر ہماری حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر صبح اور شام 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ لے تو یہ صورتیں ہر شر کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو اپنے علمی اضافے اور چینل کی سپورٹ کے لیے اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔